اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني البطحي الأبتحي حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انشاءاللہ اور یہ سلسلہ اور 10 دن انشاءاللہ قائم رہے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ 10 دنوں کے اندر اس سے بہترین انداز میں ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں شرکت کریں اور ہمارے وقت کے امام زمانہ کو پرسا پیش کریں۔ ایام فاطمیہ میں ہمیں بہترین موقع ملتا ہے کہ ہم بی بی کے فضائل اور مصائب کو زیادہ سے زیادہ بیان کر سکے، کیونکہ عام دنوں کے اندر بی بی کے فضائل اور مصائب ہم زیادہ نہیں بیان کر سکتے، اور یہ 10 یا یہ 20 دن جو ہمیں خداوند عالم نے نصیب کیا ہے، ان 20 دنوں کے اندر کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان 20 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بیوی کے فضائل اور مصائب، ذاکروں سے گزارش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فضائل و مصائب پڑھے بیوی کے، اور تمام حاضرین کو کوشش کرنا چاہیے کہ بیوی کے فضائل و مصائب کے اندر جو بیان کیے جا رہے ہیں ان کو توجہ سے سنیں اور ان کی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بی بی دو عالم کہ جن کے ولادت کی خبر کو لینے کے لیے خود خداوند عالم نے رسول خدا کو معراج پر بلایا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں نازل کی، جناب جبرائیل کو واسطہ قرار دیا، جناب جبرائیل کو میسنجر بنایا اور زمین پر بھیجا کہ جاؤ آپ یہ آیتیں رسول خدا پر نازل کرو۔ لیکن کچھ اہم پیغامات ایسے موجود تھے کہ جن کو لینے کے لیے خداوند عالم نے خود رسول خدا کو معراج پر بلایا تھا، اور ان پیغاماتوں میں سے 2 اہم پیغام، ایک پیغام یہ کہ یا رسول اللہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا جانشین پہلے سے آپ مقرر کریں گے اور غدیر خم کے میدان میں آپ اعلان کریں گے۔ یہ پیغام اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ سمجھ لو کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، کہ اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا سمجھ لو کہ رسالت کا کوئی کام آپ نے انجام ہی نہیں دیا۔
اور دوسری چیز جو خداوند عالم نے رسول خدا کو جو ہدیہ کی وہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کہ جن کو لینے کے لیے، جن کے نور کو لینے کے لیے خداوند عالم نے رسول خدا کو معراج پر بلایا اور وہاں پر رسول خدا کو خداوند عالم نے ہدیہ کیا. کیوں؟ اور سورہ کوثر کو بھی نازل کیا خداوند عالم نے. اور سورہ کوثر کی تفسیر جو اگر بنی ہے تو وہ بی بی دو عالم خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو جو دوستو، کل آپ کی خدمت کے اندر بی بی کے فضائل کچھ بیان کیے تھے، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کیا تھا، یہ عرض کرنے کی کوشش کیا تھا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر جتنی بھی بیویوں کا ذکر کیا ہے، ان تمام بیویوں میں سب سے اگر افضل ہو، سب سے اگر کوئی فضیلت والی اگر کوئی بیوی ہو تو وہ بیوی ہے جناب فاطمہ زہرا. 10 سے زیادہ بیویوں کے نام، بلکہ ان کا ذکر، بعض کے نام لیا خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر اور بعض کا صرف ذکر کیا ہے. اور ذکر کرنے کے بعد اگر تمام لوگوں کا ہم دیکھیں تو نہ جناب خدیجہ کا قرآن مجید کے اندر ڈائریکٹلی نام آیا ہے، نہ بی بی فاطمہ زہرا کا ڈائریکٹلی قرآن مجید کے اندر نام آیا ہے، بلکہ صرف اشارہ ہوا ہے قرآن مجید کے اندر بی بی دو عالم کا. پھر بھی یہ بی بی اتنی فضیلت والی بی بی ہے کہ جسے رسول خدا فرماتے ہیں کہ 4 بیبیاں خداوند عالم نے، 4 خاتون کو خداوند عالم نے تمام عورتوں کے اوپر، تمام خاتون کے اوپر خداوند عالم نے فوقیت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے. اور ان عورتوں کا نام، ان خاتونوں کا نام، پہلا نام جناب آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، دوسرا نام جناب مریم جو جناب عیسیٰ کی والدہ تھی، تیسری خاتون وہ ہے کہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جو رسول خدا کی بیوی تھی، اور چوتھی بیوی جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ان تمام بیبیوں میں بھی رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان 4 بیبیوں میں اگر سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی بیوی خاتون ہوگی تو وہ جناب فاطمہ زہرا. کل یہ آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا. اور وہ 4 چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور 4 چیزیں جو آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ کرنے کی کوشش کی. کسی نے آ کے سوال کیا مجلس کے بعد فوراً کہ یہ کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے. رسول خدا نے بیان کیا تھا کہ بی بی فاطمہ جب تک یہ 4 چیز کو انجام نہ دو تب تک آپ سونا نہیں. پہلی چیز کہ پورے قرآن مجید کو آپ ختم کر لو، دوسری کہ تمام مؤمنین کو راضی کر لو، تیسری کہ تمام رسولوں کو راضی کر لو، اور چوتھی چیز کہ ایک حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر لو، پھر اس کے بعد سونا. سوال کیا یہ 4 چیزیں کس طرح سے انجام دی جائے؟ تو بیان کیا کہ اگر قرآن مجید کو ختم کرنا ہے 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت کرو. اگر تمام مؤمنین کو راضی کرنا ہو تو ان کے مغفرت کی دعا کرو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اگر تمام رسولوں کو راضی کرنا ہو تو محمد اور آل محمد پر درود بھیجو، صلوات بھیجو. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک مرتبہ حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ تسبیحات 4 کی تلاوت کرو. تو ان تمام چیزوں کے اندر خلاصہ کر دوں، ان تمام چیزوں کے اندر صرف سورہ قل ھو اللہ ہے جس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. دوسری تمام چیزیں ایک مرتبہ پڑھے تو خداوند عالم ہمیں وہ ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ. ایسو دوستو، قرآن مجید کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ کو یاد کرو ذکر کثیر کے ساتھ، بہت زیادہ ذکر کے ساتھ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ کو یاد کرو بہت ہی زیادہ ذکر کثیر، اللہ کو بہت ہی زیادہ خداوند عالم کو یاد کرو. تو جب ہمارے
آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. جب مجھے سوال کیا گیا کہ یہ ذکر کثیر کیا ہے کہ جو خداوند عالم کہتا ہے، قرآن مجید میں فرما رہا ہے خداوند عالم کہ بہت زیادہ خداوند عالم کو یاد کرو، بہت زیادہ خداوند عالم کا ذکر کرو. کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم یہ خداوند عالم کا ذکر اتنا زیادہ ہم کر سکے؟ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ خداوند عالم کا بہت ہی زیادہ ذکر کرنا چاہتے ہو تو تسبیح جناب فاطمہ الزہرا پڑھا کرو. یہ ذکر کثیر ہے کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے. تسبیح جناب فاطمہ الزہرا جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، جسے مجھ جیسا گنہگار انسان معمولی سمجھ رہا ہے، لیکن جناب فاطمہ الزہرا کی تسبیح دیکھیے. اور تسبیح کس طرح سے جناب فاطمہ الزہرا کو ملی، آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے کہ کس طرح سے جناب فاطمہ الزہرا کو تسبیح ملی. جناب فاطمہ الزہرا جب گھر کے اندر کام کر کے تھک جاتی تھی تو امام علی نے جناب فاطمہ الزہرا سے کہا کہ بی بی آپ اپنے بابا کے پاس جائیے اور بابا سے کہیے کہ آپ کو کوئی کنیز عطا کرے جو آپ کے گھر کے کاموں کے اندر آپ کا ساتھ دے. بی بی جب رسول خدا کی خدمت میں پہنچتی ہے تو اس وقت رسول خدا کے سامنے دو روایتیں موجود ہیں کہ ایک میں خود امام علی ساتھ میں موجود تھے، دوسری روایت میں ملتا ہے کہ نہیں، خود بی بی اکیلی گئی تھی اور رسول خدا کے سامنے بیٹھی، لیکن زبان میں ہمت نہ آئی، طاقت نہ آئی کہ گھر کے کاموں میں حصہ بانٹنے کے لیے کسی چیز کا مانگا جائے. بی بی خاموشی سے واپس پلٹ کر اپنے گھر آ گئی. دوسرے دن رسول خدا بی بی کے گھر پر آئے اور کہا کہ بی بی میں سمجھ گیا تھا کچھ آپ مانگنا چاہتی تھی، کل آپ آئی تھی ہمارے گھر پر، آپ کچھ طلب کر رہی تھی لیکن آپ کے زبان میں طاقت نہیں تھی بیان کرنے کی، بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس وقت امام علی نے فرمایا کہ میں نے خود بی بی کو بھیجا تھا، آپ ان کے ہاتھ کو دیکھیے، چکیاں پیس پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اس میں سے خون جاری ہو جاتا ہے. اتنا گھروں کے اندر کام کرنے کے ساتھ، بچوں کی تربیت کے ساتھ اور دوسری سب. تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ بیٹی کیا آپ کو میں ایسی چیز عطا کروں کہ جو دنیا اور آخرت میں آپ کو کام آئے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ اور خداوند عالم زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس وقت رسول خدا نے یہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عطا کی. جناب فاطمہ زہرا کو عطا کی. اور تسبیح کے اندر خود رسول خدا نے بیان کیا کہ کیا کیا پڑھنا ہے، اور بی بی پڑھتی بھی تھی اور خاص ہم کو سبق دے رہی ہے کہ کس طرح سے تسبیح پڑھا جائے. تسبیح کے اندر کیا ہے، ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے تسبیح. ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں بھی دیکھ رہا ہوں تسبیح موجود ہے، مجلس بھی سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں. لیکن تسبیح ہم جب پڑھتے ہیں، ہم تسبیح پہ غور کریں کہ تسبیح کے اندر کتنے جملات موجود ہے. تسبیح کے اندر ہم دیکھیں، غور کریں تسبیح کے اندر جملے موجود ہیں. پہلا جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ایک جملہ ہے، اکبر ایک جملہ ہے، دو جملے آ گئے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے 34 مرتبہ 34 ٹائم ہم اللہ اکبر پڑھیں گے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ، الحمد ایک جملہ ہے، اللہ ایک جملہ ہے، 33 ٹائم پڑھیں گے ہم. پھر اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان ایک جملہ ہے، اللہ ایک جملہ ہے، اس کو بھی 33 ٹائم ہم پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ. ٹوٹل 100 دانے 100 مرتبہ ہمیں یہ ذکر کرنا ہے. ہم کرتے ہیں ذکر، ٹوٹل 100 مرتبہ ذکر کرتے ہیں.
یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہم 200 جملوں کا ادا کر رہے ہیں، 200 جملوں کو. اللہ اکبر 33 34 34 الحمدللہ 33 سبحان اللہ 33 200 جملوں کو ہم ادا کر رہے ہیں. اب ہر انسان، جتنے بھی میرے بزرگ حضرات موجود ہیں، میرے جوان بھائی سب موجود ہیں، بچے بھی شاید پیچھے سن رہے ہیں، آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور آپ لوگ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ میں 200 جملوں کو کتنی سیکنڈ کے اندر بیان کرتا ہوں، کتنا ٹائم دیتا ہوں میں تسبیح پڑھنے کے لیے. 200 جملے کتنا ٹائم ہم لیتے ہیں یہ 200 جملے پڑھنے کے لیے؟ نماز کے بعد فوراً ہم پڑھنا شروع کریں گے کتنا ٹائم کے اندر؟ میکسیمم 1 منٹ، اور منیمم اگر دیکھا جائے تو بعض حضرات تو 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر ختم بھی کر دیتے ہیں. یہ 200 جملوں میکسیمم 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. سمجھے؟ اس 60 سیکنڈ کے اندر ہم 200 جملوں کو بیان کر رہے ہیں، 200 جملے کو بیان کر رہے ہیں. کیا آیا ہم تسبیح کا حق ادا کر رہے ہیں، یا پھر تسبیح کو ہم صرف ایک رسم کے حساب سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا گیا نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اس 20 سیکنڈ کے اندر، 25 سیکنڈ کے اندر، آدھی منٹ کے اندر، 1 منٹ کے اندر ہم پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ 200 جملوں کو ادا کس طرح سے کریں گے؟ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. کہاں اللہ گیا کہاں اکبر گیا پتہ بھی نہیں چلتا. الحمدللہ 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 الحمدللہ. صحیح ہے؟ میں خود اپنی بات کر رہا ہوں. کتنا ٹائم دیتے ہیں ہم تسبیح کے لیے، پھر آ کر کہتے ہیں کہ مولانا ہماری یہ حاجت پوری نہیں ہوئی، ہماری یہ مصیبتیں پوری ختم نہیں ہو رہی ہے، تکلیفیں پریشانی بہت زیادہ سے زیادہ آتی جا رہی ہے. جو ذکر ہم سے کہا گیا ہے اس کو ہم صحیح سے انجام نہیں دے رہے ہیں، اور اس کا جو میننگ جو ہو رہا ہے، ہم اگر اس کو جلدی اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے، ارتھ کا انرتھ ہو جائے گا. سمجھے؟ جو میننگ کچھ اور نکل رہا تھا اور کچھ اور نکل جائے گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ صرف 7 دن یہ ایام فاطمہ ہے نا، ہم اس کو ہم لوگ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اس کے اندر یہ ایام فاطمہ کے اندر آج سے شروع کریں، 10 دن باقی ہے ایام فاطمہ کے. ان 10 دنوں کے اندر، 10 سے 11 دن جو باقی ہے، ان 10-11 دنوں کے اندر ہم آج سے کوشش کریں گے کہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، ہر جملے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائے گی. جب اللہ اکبر ہم بولیں گے تو ہمارے نظروں میں ہونا چاہیے، ہمارے فکروں میں ہونا چاہیے کہ ہم کس کو بول رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، جتنی بھی صفتیں بیان کی جائے اس سے بھی تو بڑا ہے. تیری صفتوں کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن تو اس سے بھی بڑا ہے. سمجھ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم 2 منٹ کم سے کم ہم اپنی تسبیح کو دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں. انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ ہمارے تبلیغ کے ہر چیز سے خدا تو بڑا ہے. پھر اس کے بعد کہیں گے الحمدللہ 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 الحمدللہ، تمام تعریفیں تیری، تو نے جو ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہے. سب سے بڑی نعمت جو ہمیں تو نے عطا کی، سانس لینے کی نعمت، اگر وہی نعمت تو ہم سے چھین لے گا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھے؟
جس کی وجہ سے لوگ ہمیں کہہ رہے کہ زندہ انسان موجود ہے سامنے، لیکن یہ نعمت ہم سے چھین گئی تو جلد از جلد یہاں سے قبرستان پہنچایا جائے گا۔ خدا تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ تو نے نعمت دی، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر رکھا، تو نے نعمت دی، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنایا، تیرے سوا اہل بیت کے سوا کسی کا محتاج نہ بنایا، تو نے یہ ہمیں نعمت دی، ہم تیری تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کوشش کریں ہم انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر چیز سے تو پاک و پاکیزہ، ہر برائیوں سے تو پاک و پاکیزہ، ہر خراب چیزوں سے تو پاک و پاکیزہ۔ کوشش کریں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں ہم انشاءاللہ کہ ہمارے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں جب ہم پوری توجہ کے ساتھ اگر ہم تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھیں گے تو دیکھیں کہ ہمارے اندر خضوع و خشوع جاری ہو جائے گا، اور آٹومیٹکلی جب خضوع و خشوع آئے گا تو ہماری آنکھوں میں سے آنسو نکلیں گے، اور صحیح معنوں میں جو خداوند عالم کی عبادت کرنی ہے اس میں سے ذرہ برابر ہم خداوند عالم کی عبادت کر سکیں گے۔ اور تسبیح جناب فاطمہ زہرا کے لیے شرطیں جو بیان کی آپ کے سامنے، پہلی شرط تو یہ رکھی کہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا کے لیے جو بیان کی گئی ہے کہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو صحیح الفاظوں میں ادا کیا جائے، صحیح الفاظوں میں تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو ادا کیا جائے۔ دوسری چیز کہ جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح جو ہے وہ اپنے دل سے پڑھا جائے، قلب سے، دل سے، حضور قلب سے تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھی جائے، نہ کہ فقط زبان چل رہی ہے اور دل کہیں اور ہے۔ تیسری چیز تسبیح جناب فاطمہ زہرا کے لیے کہ موالات اس میں شرط ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں سمجھے، اور بازو میں کسی نے سوال کر لیا، اس کو جواب دیا، واپس تسبیح شروع کر دی، سمجھے موالات کہاں سے ہوگی اس کے اندر؟ اس نے کوئی سوال پوچھا، اس نے کوئی آ کے ہاتھ ملایا، ہاں ہاتھ ملا لیا، اس کو فوراً واپس تسبیح ہم شروع کر دی، موالات تو ٹوٹ گیا اس کے اندر، موالات تو باقی نہیں رہا، تو تسبیح فائدہ کہاں سے دے گی؟ چوتھی چیز بیان کیا گیا ہے کہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو جب بھی پڑھا جائے، یعنی جب نماز کے بعد جب ہم پڑھے تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو، تو ایسی حالت میں کہ جو ہم تشہد کی حالت میں ہم نے تشہد و سلام پڑھا، اسی حالت میں ہم اگر تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھیں گے تو خداوند عالم ہماری نماز کو بھی قبول کر لے گا، اور روایت کے مطابق چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو شخص تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو نماز کے فوراً بعد جو تشہد کی حالت میں ہونا چاہیے اسی حالت میں اگر وہ پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کو جنت واجب کرتا ہے۔ تشہد کی حالت، ہمارا تشہد کی حالت کب باقی رہتی ہے؟ ہماری تشہد کی حالت، تشہد میں کس طرح سے ہم بیٹھتے ہیں؟ آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں تشہد میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے۔ تشہد کی ہمیں بالکل قبلہ کی طرف، ذرا بھی قبلہ کی طرف سے اگر ہم نے وہ اپنے چہرے کو موڑ لیا تشہد باطل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح تسبیح جناب فاطمہ زہرا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو اور ہمیں جنت ملے تو جس طرح سے تشہد میں ہم بیٹھیں، لیکن ہاں ہماری عادت ہے کہ ہم پہلے مصافحہ کریں گے تو ہمارا تشہد تو ختم ہو گیا، تشہد کی حالت ہمیں چلی گئی۔ نماز کے فوراً بعد کہا گیا، نماز کے فوراً بعد کہا گیا کہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا، جس طرح سے آپ تشہد کی حالت میں ہیں اسی حالت میں رہ کر آپ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھیے، تب جا کر ہمیں وہ فائدہ ملے گا جو ہم تسبیح کا فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ نہیں تو ایسے
فائدہ ملنا مشکل ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ بی بی دو عالم جو ہے ان کا ایک لقب ہے ہانیہ، ان کا ایک ناموں میں سے ایک نام ہے، کل بھی ایک نام آپ کے سامنے بیان کیا تھا مقہورہ، لیکن ایک ناموں میں سے ان کا نام ہے ہانیہ۔ ہانیہ ہانیہ کے یعنی اس کا اگر ترجمہ دیکھا جائے کہ ہانیہ کا ارتھ کیا ہوتا ہے، ترجمہ کیا ہوتا ہے، ہانیہ سے مراد، ہانیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو شفقت کرتی ہو، شفقت کرتی ہو اس کو کہتے ہیں ہانیہ۔ شفقت یعنی کہ مہربانی کرتی ہو، جو مہربانی کرتی ہو۔ بی بی نے شفقت کیا کس کے ساتھ؟ مہربانی کی کس کے ساتھ؟ 5 لوگوں کے ساتھ۔ اپنے والد کے ساتھ مہربانی کی، کل کے مجلس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ والد کا اتنی مہربان رہی کہ والد کو کہنا پڑا کہ انت ام ابیہا فدا ابوہا فدا ابوہا انت ام ابیہا۔ اپنے شوہر کے ساتھ مہربانی کی، شوہر کو کہنا پڑا کہ خدا کی اطاعت کے اندر میں نے اپنی بیوی کو مددگار پایا۔ بچوں کے ساتھ مہربانی کی، بچوں کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا۔ اور دوسرے 2 لوگ وہ کون ہے کہ جس کے ساتھ بی بی مہربانی کرتی ہے؟ وہ 2 لوگ وہ ہیں، ایک ہمسایہ، جو ان کے ہمسایہ تھے، پڑوسی تھے، جو لوگ تھے مدینے کے اندر، ان کے ساتھ بی بی نے مہربانی کی، اگرچہ اتنے ظلم ہوئے، کوئی مدد کے لیے نہ آیا، پھر بھی بی بی نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ مہربانی کی۔ اور آخری وہ حضرات ہیں، وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بی بی مہربانی کریں گی، اور وہ ہے گنہگار لوگ جن کو بی بی قیامت کے دن اپنی شفاعت کی وجہ سے جنت کی طرف لے جائے گی۔ اگر ہم تسبیح جناب فاطمہ صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی بی بی مہربان ہے ہم پر، پھر بھی مہربان۔ قیامت کے میدان میں جب قیامت کا میدان ہوگا تو اس وقت، میں نے اس سے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا، وقت دوبارہ نئے نئے چہرے موجود ہیں ان کے سامنے بیان کر دوں کہ قیامت کے میدان میں جب بی بی کی سواری آئے گی قیامت کے میدان میں، اس وقت کہا جائے گا کہ اپنی اپنی نظروں کو جھکا دیجیے۔ تمام لوگ اپنی نظروں کو جھکا دیں گے۔ بی بی قیامت کے میدان میں داخل ہوگی، اور داخل ہونے کے بعد جب بی بی کو خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ جنت میں تشریف لے جائیں، تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بی بی کے ساتھ موجود ہے، جنت کے دروازے پر بی بی رک جائے گی، بی بی رک جائے گی، اور جنت کے دروازے پر رکنے کے بعد بی بی لوگوں کی طرف نظر کرے گی اور خداوند عالم سے فریاد کرے گی، اور کہے گی خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور کہے گی پروردگارا، آج میں اپنی منزلت کو لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتی ہوں، لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتی ہوں۔ خداوند عالم کا حکم ہوگا، بی بی مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو کہ میں اپنے شیعوں کی شفاعت کرنا چاہتی ہوں، اپنے شیعوں کی شفاعت کرنا چاہتی ہوں۔ کون ہے شیعہ بی بی کے؟ بی بی کے شیعہ کون ہیں؟ حقیقی شیعہ کون ہے بی بی کے؟ جب سوال کیا گیا، خود بی بی سے سوال کیا گیا، بی بی کے سامنے ایک شخص آتا ہے، یعنی ایک خاتون آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، کہا کہ ہمارے شوہر نے ہم سے کہا ہے کہ یہ سوال آپ سے کروں، ہمارے شوہر نے ہم سے کہا کہ یہ سوال آپ سے کروں۔ کیا سوال ہے؟ کہا کہ ہمارے شوہر نے کہا کہ کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ تو اس وقت بی بی دو عالم نے جواب دیا کہ ہمارے شیعوں کی 4 نشانیاں ہیں۔
ہمارے شیعوں کی 4 نشانیاں. پہلی نشانی وہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرنے والا ہوگا، ہم سے محبت کرنے والا ہوگا. دوسری نشانی ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہوگا، ہم سے محبت کرنے والا ہوگا. یہ تو بہت آسان ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ہر انسان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے ہر ایک دعویٰ کرے. میں خود دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنا یہ بہت ہی کٹھن ہے، بہت سخت ہے. ہم تو یہ کہیں گے ہم اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ہم کہیں گے، لیکن جہاں پر ہمارا فائدہ دکھائی دے گا وہاں دشمنی ایک طرف رہ جائے گی. بزنس کے اندر بہت بڑا آرڈر ملنے والا ہے، پتہ ہے کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے، پھر بھی ہم کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں، اس کو نظر انداز کریں گے اور اپنے فائدے کی طرف ہم پیچھے بھاگیں گے، اس سے اپنا بڑا جو بھی ڈیل کرنا وہ ڈیل کر لیں گے. لیکن بی بی نے فرمایا کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہوگا. تیسری چیز، جو ہم نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے والا ہوگا، جو ہم نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے والا ہوگا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس سے آپ نے اپنے آپ کو روکتا ہوگا، جس چیز کو ہم نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکتا ہوگا. یہ 4 چیزیں بہن. وہ خاتون اپنے گھر تشریف لاتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بی بی کا جواب یہ ہے، تو اس کا شوہر رونے لگا اور کہنے لگا کہ بی بی کے پاس فوراً جاؤ اور بی بی سے کہو کہ یہ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی بھی ہم کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو آپ نے حکم دیا ہے اس حکم پر ہم عمل نہیں کرتے، اور جس چیز سے آپ نے ہمیں روکا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. تو آیا ہم آپ کی شیعہ ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے شیعہ نہیں. تو اس خاتون نے سوال کیا اگر شیعہ نہیں تو ہم کیا ہیں؟ بی بی نے جواب دیا کہ آپ ہمارے محب ہو، آپ ہمارے چاہنے والے ہو، ہم سے محبت کرنے والے ہو، لیکن ہمارے شیعہ نہیں ہو. شیعہ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم حقیقی معنی میں محب بھی بن جائے تو بھی ہمارے لیے کافی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے محب بن جائے. تو قیامت کے میدان میں بی بی کیا کہے گی کہ پروردگارہ میں اپنے شیعوں کو جنت میں لے جانا چاہتی ہوں. خدا کا حکم ہوگا میں نے قبول کیا، آپ جنت میں لے جائیے. بی بی ایک ایک شیعہ کو جنت کی طرف بلائے گی اور جنت کی طرف لے جائے گی. پھر خدا کا حکم ہوگا بی بی اب جنت میں داخل ہو جائے. کہا کہ نہیں، میں اپنے فرزندوں کے شیعوں کو، میں اپنے فرزندوں کے شیعوں کو میں جنت میں لے جانا چاہتی ہوں، یعنی میرے بچوں کے شیعہ جو ہیں ان کو میں جنت میں لے جانا چاہتی ہوں. خدا کا حکم ہوگا کہ ہم نے قبول کیا، آپ اپنے بچوں کے شیعوں کو جنت میں لے جائیے. بی بی کے بچوں کے شیعہ جنت میں جب داخل ہو جائیں گے بی بی سے کہا جائے گا جنت میں جائیے. تو کہا کہ نہیں، میں اور چاہتی ہوں. تو کہا کہ اور کیا چاہتے ہوں؟ کہ میں اپنے شیعوں کے شیعوں کو جنت میں لے جانا چاہتی ہوں، یا اپنے شیعوں کے محبوں کو جنت میں لے جانا چاہتی ہوں. جو ہمارے شیعہ ہیں ان سے جو محبت کرتا تھا ان کو بھی میں جنت میں لے جانا چاہتی ہوں. خدا کا حکم ہوگا بی بی جنت کی طرف لے جائیے، جنت کی طرف لے جایا جائے گا. پھر اس کے بعد خداوند عالم کا حکم ہوگا کہ جائیے بی بی جنت کے اندر. بی بی کہے گی کہ نہیں مجھے اور چاہیے. تو کیا حکم ہے؟ خداوند عالم فرمائے گا بی بی بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ تو اس وقت بی بی کہے گی کہ جو ہمارے شیعہ یا جو ہمارے محب ہم سے محبت کرنے والوں سے
جس نے بھی محبت کی ہو یا ان پہ احسان کیا ہو ان کو بھی میں جنت میں لے جانا چاہتی ہوں. یہاں تک کہ روایت کا بیان کیا گیا ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرا کے نام پر اگر کوئی پانی بھی پلا دے بی بی فاطمہ اس کو جنت میں لے جائے گی. اگر کوئی بی بی فاطمہ زہرا کے نام پر اگر کسی کو شربت بھی پلا دے بی بی اس کو جنت میں لے جائے گی. اگر کوئی کھانا بھی کھلا دے یا کوئی احسان کرے بی بی فاطمہ زہرا کے نام پر، قیامت کے دن بی بی ہوگی کہ جو ان کو سب کو جنت کی طرف لے جائے گی. صرف دو لوگ بچیں گے کہ جن کو جنت نصیب نہ ہوگی، وہ ہے مشرک اور منافق. منافق اور مشرک کہ جن کو جنت میں اجازت نہ ہوگی داخل ہونے کی. تو دوستو یہ مقام ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا. جنت تو ان کے صدقے میں بنی ہے. یہ دنیا پوری دیکھیے، یہ پوری دنیا ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے صدقے میں دنیا بنی ہو، یہ پانی یہ نمک جن کا مہر بنا ہو، یہ پوری کائنات جن کے صدقے میں خداوند عالم نے خلق کی ہو، لیکن وہی بی بی ہے کہ جن پر اتنا ظلم کیا گیا. عزیزو، بی بی پہ کس طرح کے ظلم ہوئے. جناب فاطمہ زہرا پر جو ظلم ہوئے وہ کوئی کم ظلم نہیں تھے. جو بی بی اپنے بابا کے زمانے میں شہزادی بن کر رہتی ہو، اپنے بابا کی شہادت کے بعد لوگ پرسا دینے کی بجائے آگ اور لکڑی دروازے پر لے کر آئے، کیا یہ ظلم کم تھا؟ دنیا کا دستور ہے جب بھی کسی گھر کے اندر میت ہوتی ہے 3 دن تک کھانا نہیں بنتا. گھر کے اندر 3 دن تک چولہا نہیں جلتا. 3 دن تک لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، چولہا نہیں جلتا. لیکن ہاں عزادار اور روایت کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص مدینے سے باہر گیا تھا. مدینے میں اس وقت داخل ہوتا ہے کہ جب رسول خدا کی شہادت ہو چکی تھی. شہادت کے تیسرے دن رسول خدا کے شہادت کے تیسرے دن جب مدینے میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مسجد نبوی کے بغل سے دھواں نکل رہا ہے. مسجد نبوی کے بغل سے دھواں نکل رہا ہے کیونکہ مسجد نبوی کے بغل میں تو صرف بی بی فاطمہ زہرا کا گھر ہے اور بی بی کے گھر کے اندر کھانا بننا شروع ہو گیا. بی بی نے اپنے بابا کا غم نہیں کیا، بی بی نے اپنے بابا کا ماتم نہیں کیا اور کھانا بنانا شروع کر دیا. جب اور نزدیک آتا کیا دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے. جب بھیڑ کو چیر کے آگے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بی بی کے دروازے پر آگ لگائی. بی بی کے دروازے پر آگ لگائی گئی ہے. بس اتنے دیر میں اور کیا دیکھتا ہے کہ امام علی کے گلے میں رسد باندھ کر امام علی کو کھینچتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آزادارو کیا دیکھا کہ بی بی ہوش میں آئی، بی بی آگے بڑھتی ہے، امام علی السلام کو بچا کر گھر کے اندر تشریف لے آئی. آزادارو روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے اور اس سے بھی آگے ظلم اتنا بڑھ گیا کہ آزادار و روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی کا جب حق باغ فدق جب چھینا گیا تھا نا تو اس وقت بی بی اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی. اپنا حق لینے کے لیے جب دربار میں گئی، روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے بی بی نے اس وقت اپنے لیے گواہ پیش کیے. اور گواہ کے اندر کون کون گواہ تھا؟ گواہ کے اندر خود جناب امام علی تھے، امام حسن، امام حسین تھے، جناب ام ایمن موجود تھی، گواہ تھی. آزادارو لیکن گواہی کو قبول نہ کیا گیا. ایک شکی نے بی بی کے ہاتھ میں سے وہ ورقہ لیا، وہ کاغذ لیا جس پر رسول خدا نے لکھ کر دیا تھا، اس کو پارا پارا کرتا ہے. بی بی کو کئی گھنٹے تک دربار میں اپنے حق کے لیے کھڑا رکھا گیا. آزادارو جب بی بی گھر میں
میں واپس تشریف لائی. آپ سن سکو گے تو سن لیجئے. عزاداروں جب بی بی گھر پر واپس آئی نا تو کیا دیکھا جناب زینب نے؟ دیکھا جناب زینب کی عمر 5 سے 6 سال جناب زینب کی عمر تھی. جناب زینب نے کیا دیکھا؟ ارے ہمارے گھر میں ایک ضعیفہ داخل ہو رہی ہے. بال سفید، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر خمیدہ ہو چکی ہے. آزادارو جناب زینب نے فرمایا اے بی بی ارے آپ کس کے گھر میں آئی ہو؟ آزادارو ارے بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا اے بیٹی زینب ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا. بی بی زینب نے سوال کیا اے اماں یہ آپ کی حالت کیا ہو گئی؟ بی بی زہرا نے بیان کیا اے بیٹی زینب ارے یہ حال ارے میں آپ کا سوچ کر یہ میری حالت ہو گئی. جناب زینب نے فرمایا اے اماں میں سمجھی نہیں. جناب زہرا نے فرمایا اے بیٹی زینب ارے میں دربار میں گئی، یہ مسلمانوں کا دربار تھا، لیکن تمہیں کوفہ اور شام کے دربار میں جانا ہوگا جو شرابیوں کا دربار ہوگا. میں تو مسلمانوں کے دربار سے واپس آ گئی، لیکن ہائے زینب آپ کس طرح سے یہ مصیبت اٹھا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. پروردگار تجھے چار دم آسمی صلاۃ والسلام کے واسطہ ہم سب کی مختصر سے مجلس کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان سب کو جنت کے اندر اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان سب کی برزخ کی منزل کو آسان فرما، مرتے دم تک ہم سب کو ایمان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک ہم سب کو یا علی یا علی یا حسین کہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تمام مؤمنات جو بیمار ہے، خاص کر کے یہ کووڈ کی بیماری میں یا دوسری بیماری مبتلا، پروردگار ان سب کو شفاء کامل عطا فرما. پروردگار تمام مومن و مومنات جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما. تمام ائمہ معصومین کی ذات سے ہم سب کو مشرف فرما. جو راستے بند ہو چکے پروردگارہ ان سب کو ہم سب کے لیے کھول دے. پروردگارہ جو مؤمنین زیارت کر چکے ان سب کی زیارت کو قبول فرما، اور جو مؤمنین زیارت کی تمنا رکھتے ہیں امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار ان سب کو زیارت نصیب فرما. پروردگار واسطہ چادہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگارہ جناب فاطمہ زہرا پر جو ظلم ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تیری آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.